بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ پارہ 26 سورۃ الاحقاف، رکوع 1 آیت نمبر 7 تا 8۔ منکرین مشرکین جب دلائل کی دنیا میں لاجواب ہوئے، قرآن کریم کے آیات بینات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، باعث دلیل ہے، اور جب یہ کلی آیت ہے جو نبوت و رسالت کی واضح دلیل ہے، ان منکرین رسالت کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو یہ منکرین الزام لگاتے ہیں ھذا سحر مبین، اور اس الزام سے بڑھ کر یہ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ افترا ہو، کہ نعوذ باللہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ قل ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اس کو اپنے طرف سے بنا چکا ہوں، میں نے اپنے طرف سے بنا لیا ہے اور ذمہ اللہ کے ذمہ لگایا ہوا ہوں، تو اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے عادت کے موافق لوگوں کو دھوکہ سے بچانے کے لیے مجھ کو نبوت کے جھوٹے دعوے پر ہلاک کرے گا۔ یہ سنت اللہ ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ جھوٹے مدعی نبوت پر عذاب کا نزول لازم ہے۔ نعوذ باللہ اگر میں اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو میرا کوئی مددگار، کوئی حامی، کوئی سفارشی اس عذاب کو نہیں روک سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھ پر تو عذاب نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اپنے دعوی نبوت میں سچا ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، اور جب نبوت کے دعوے میں سچا ہوں پھر تم سب جو لوگ میرے نبوت کو جھٹلاتے ہیں تو تم پر ہی عذاب کا نزول ہوگا، اور یقیناً منکرین رسالت پر نزول عذاب جو ہے یہ امر یقینی ہے۔ غزوہ بدر میں دیکھ لیا، صنادید عرب، مشرکین عرب، بڑے بڑے سردار نشان عبرت بن گئے، نام و نشان مٹ گیا، کوئی نام لیوا نہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان وہ بلند ہے، بلند رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ کے لیے بھیجا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ مبعوث فرما کر سب ادیان باطلہ پر غلبہ کے لیے بھیجا ہے۔ اسلام غلبے کے لیے آیا ہے، اسلام کا غلبہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اسلام کا غلبہ وہ واضح ہے، امت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا پیغمبر ہے، خاتم النبیین ہے، اور قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے۔ قیامت کے صبح تک کوئی طاقت، کوئی قوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ
قرآن کریم میں ترمیم اور تحریف نہیں کر سکتے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جن لوگوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ نے ذلیل کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ اسود عنسی ہو، مسیلمۃ الکذاب ہو، ملعون غلام احمد قادیانی ہو، جس نے بھی دین اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغمبر نہیں بلکہ خاتم النبیین ہے، خاتم النبیین ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اور ہے اللہ کی طرف سے مبعوث، رب العالمین کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کہہ دیے کہ اللہ خوب جانتا ہے تم قرآن میں جو باتیں بنا رہے ہو، غلط کر رہے ہو، جرم کر رہے ہو، اس کی تمہیں سزا ملے گی۔ الغرض میرے اور تمہارے درمیان صدق و کذب کے فیصلے کے حوالے سے اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر خبردار ہے، لہذا اگر میں جھوٹا ہوتا تو مجھے فوراً اللہ کی طرف سے عذاب مل جاتی۔ اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا جلد یا بدیر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یاد رکھے کہ جس طرح سچے مدعی نبوت کو، سچے نبوت کے داعی کو، مدعی کو جھٹلانے والوں پر عذاب نازل ہوگا، اس طرح جھوٹے نبوت کے مدعی پر بھی عذاب نازل ہوگا، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تحویلا۔ باقی اگر منکرین رسالت پر جلدی عذاب کا نزول نہیں تو نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم۔ مغفرت کی بعض اقسام، مثلا دنیا میں کافروں کا عذاب جلدی واقع نہ ہونا بھی ہے، اور رحمت کے بعض اقسام میں رحمت عامہ بھی داخل ہے، جو کہ مہلت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین تھوڑا ڈیل بھی دیتے ہیں، مہلت بھی دیتے ہیں کہ یہ لوگ راہ راست پر آتے ہیں یا نہیں آتے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی اللہ رب العالمین تباہ برباد فرماتے ہیں، کرتے ہیں تباہ۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں بینات واضح، قال الذین کفروا، تو کہتی ہے الذین کفروا، جن لوگوں نے انکار کیا ہے، للحق، حق کے بارے میں، لما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، ھذا، کہ یہ تو سحر مبین ہے، واضح جادو ہے، ام یقولون افطراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود بنا لیا ہے اسے، قل کہہ دیجئے ان افتریت، اگر میں نے اسے خود بنا لیا ہے، فلا تملکون لی، تو تم اختیار نہیں رکھتے مجھے بچانے کا، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، اللہ کے عذاب سے تم مجھے نہیں بچا سکتے کوئی بھی۔ وَأَعْلَمُ، اور وہ خوب بہتر جانتا ہے، بما تفیدون، جو تم بناتے ہو، میں اس کے بارے میں، کفا بہ، وہ کافی ہے اس کا، شہیداً گواہ، بینی و بینکم، میرے درمیان، وہو الغفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا مہربان ذات ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔